اب اگر کوئی ڈرائیور ٹریفک حادثے کا سبب بنا تو جائے حادثہ پر ہی ٹریفک پولیس مقدمے درج کرے گی۔ کوئی بندہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، کسی بچے کو کچل دیا، ایک بچے کے کچلے جانے کا، دوسرا تیز رفتاری سے گاڑی چلانا اوفینس ہوا۔ وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اقدام اٹھایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوگا اور اس میں ہلاکت ہوتی ہے اور کوئی اگر مقدمہ نہیں درج کرواتا تو پورے پنجاب میں ٹریفک پولیس اپنی مدیت میں مقدمہ درج کرے گی اور کیس آگے لے کے چلے گی، تو یہ کس طرح کیا جائے گا اور یہ کب سے شروع ہو جائے گا یا کر دیا گیا ہے؟ ٹریفک حادثات جو ہیں یہ ٹریفک پولیس کے لیے بھی اور سوسائٹی ایٹ لارج کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ زیادہ تر یہ لوگ بریڈ ارنر ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں۔ غفلت سے ڈرائیونگ کرنے والے کسی بھی ڈرائیور کی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس ٹرینڈ کو نیچے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس غفلت کا جو بھی مرتکب ڈرائیور ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جب بھی کسی ایکسیڈنٹ میں کسی انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر کوئی بندہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے کسی بچے کو کچل دیا تو ایک بچے کے کچلے جانے کا اوفینس ہوا، اور دوسرا اس کے جو جرم کا حصہ ہے وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا ہے۔ تو اگر اس بچے کے ورثاء جو ہیں اس بچے کی جان کی حد تک اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور قانونی کارروائی نہیں کروانا چاہتے، لیکن تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کا جرم تو بہر صورت قائم ہے، اور اس کے اوپر پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس دونوں قانون کے مطابق پابند ہیں کہ کارروائی کریں۔ تو یہ کارروائی اب زیادہ سرگرمی سے ہوگی، اس چیز کو انشور کیا جائے گا، کیونکہ اگر مقدمہ درج نہیں ہوتا تو پھر اس کے لائسنس کی کینسلیشن کا بھی سلسلہ نہیں شروع ہو سکتا، کیونکہ جب وہ قانون کے ضابطے میں آیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی لائسنس کینسلیشن بھی نہیں۔ یوں انسانی جان سے کھیلنے کے باوجود وہ ڈرائیور نہ تو کسی تعدیبی کارروائی کا سامنا کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کا لائسنس بھی جو ہے وہ کینسل نہیں ہوتا۔ اور ٹریفک پولیس اپنی مدیت میں مقدمہ درج کرائے گی تو اس کو آگے لے کے کس طرح چلا جائے گا؟ وہ ٹریفک پولیس ہی دیکھے گی کیس کو یا پھر وہ متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہوگا اس کو منتقل ہو جائے گا؟ مقدمہ ہمیشہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں ہی درج کیا جاتا ہے، خواہ وہ ٹریفک پولیس کی مدیت میں درج کیا جائے یا ورثاء کی مدیت میں درج کیا جائے، اس کا تفتیشی افسر بھی متعلقہ تھانے سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایڈیشنل آئی جی پنجاب جو انویسٹیگیشن کے انچارج ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر چکے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے آفس میں اس کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیسک مقرر کر دیا ہے جو کہ ٹریفک کے حادثات میں ہونے والی اموات یا دیگر جانی نقصان پر درج مقدمات کی جو بھی کارروائی ہے اس کو مانیٹر کریں گے اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہ بروقت چالان ہو کر عدالتوں میں جائیں۔ جس طرح لائسنس ہے اس کی کینسلیشن کا عمل کس طرح ہوگا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ لائسنس کینسل کر دیا جائے گا تو وہ دوبارہ بنوا سکے گا شخص؟ لائسنس کی کینسلیشن کا طریقہ کار جو ہے قانون میں 1965 سے موجود ہے، اس کے اوپر اسٹرکٹلی عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ یا ٹریفک کے قوانین کی جو بہت بلیٹنٹ قسم کی، بہت واضح قسم کی خلاف ورزی ہے، اس کے صورت میں جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس ڈرائیور کا لائسنس کینسل کر دیا، اور ایسا بندہ جب دوبارہ لائسنس لینے کے لیے آئے گا اسٹیپولیٹڈ پیریڈ کے بعد، جو کہ لائسنسنگ اتھارٹی اپنے کینسلیشن آرڈر میں لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، تو اس کے بعد جب اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا جائے گا تو زیادہ احتیاط کی جائے گی کہ یہ آدمی، اس کی پریویس ہسٹری ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں ملوث رہا ہے۔ تو یہ عمل ٹریفک پولیس کی جانب سے شروع کر دیا گیا یا ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان فیوچر یہ شروع ہوگا؟ ڈرائیونگ لائسنس کی کینسلیشن اور اس کے اوپر جو ایف آئی آر کا سلسلہ ہے یہ پنجاب کی جو ٹریفک پولیس ہے اس کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے۔ پچھلے جون کے بعد سے الحمدللہ مسلسل ٹریفک میں جو حادثات ہیں اس میں کمی ہو رہی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں ان کو بیئر منیمم سطح پہ لانا ہے، کیونکہ پبلک سروس وہیکلز جو ہیں
وہ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود تقریباً 1/3 حادثات میں ملوث ہوتی ہیں. تو ان کو ہم بس سٹینڈ پہ، ٹرک سٹینڈ پہ، ویگن سٹینڈ کے اوپر مینیج کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈرائیور ہے وہ تھکا ہوا نہ ہو، گاڑی میکینیکلی فٹ ہو، اور ایک اڈے سے دوسرے اڈے تک پہنچنے کا ٹائم مقرر ہو. اگر اس سے پہلے کوئی پہنچتا ہے، ظاہر ہے وہ تیز رفتاری کر رہا ہے، تو اس کو سزا دی جا سکے، سو دیٹ کہ جو یہ انسینٹیو ہے کہ ایک ہی ڈرائیور جو ہے وہ 24 گھنٹے گاڑی چلا رہا ہے، یا ایک ڈرائیور جو ہے وہ 2 شہروں کے درمیان جہاں پہ اسے دن میں 1 دفعہ چکر لگانا چاہیے، وہاں پہ وہ کوشش کر کے 2 دفعہ چکر لگا رہا ہے زیادہ سواریوں کے، اور اسی چکر میں جو ہے وہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ حادثات موٹر سائیکل کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ہیوی ٹرانسپورٹ جس میں بڑی بسیں آ جاتی ہیں، پھر آپ جو گاڑیاں ہیں ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کیا ایسی وجہ ہے جو حادثات کا سبب بنتی ہے؟ اگر آپ پرپورشنیٹ شیئر دیکھیں، یعنی گاڑیوں کی تعداد کتنی اور حادثات میں اس کا کتنا حصہ ہے، تو ہماری پی ایس ویز نمبر 1 پہ ہے. ٹوٹل رجسٹرڈ وہیکلز میں ان کا حصہ کوئی 5% ہے، ویئر ایز ٹریفک ایکسیڈنٹس میں 32% ٹریفک ایکسیڈنٹس میں پی ایس ویز انوالو ہوتی ہیں. موٹر سائیکل جس کے بارے میں عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ جی اس کا کافی زیادہ حصہ ہے، ہمارے پاس جتنی بھی پنجاب میں رجسٹرڈ وہیکلز ہیں ان کا 84% 2 ویلرز ہیں، یعنی موٹر سائیکلز ہیں، اور ان کا ایکسیڈنٹ میں حصہ 37% ہے. سو بظاہر یوں لگتا ہے کہ موٹر سائیکل بہت زیادہ حادثات میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن اپنی تعداد کے حوالے سے ان کا کنٹریبیوشن ریلیٹیولی کم ہے، اور زیادہ بڑا کلپریٹ جو ہے وہ ہماری پبلک سروس وہیکلز ہیں.